جی السلام علیکم۔ آج کل ہمارا ایک بہت بڑا مسئلہ ہے کہ ہمارے جو نوجوان بچے ہیں وہ رات کو دیر سے سوتے ہیں، صبح دیر سے اٹھتے ہیں، اور بعض تو ایسے بھی ہیں کہ جو خیر سے ظہر کی نماز سے ذرا پہلے اٹھتے ہیں۔ تو یہ جو مسئلہ ہے یہ عام ہے، آج کل ہر گھر کا تقریباً مسئلہ بنا ہوا ہے، اور اس میں سب سے بڑا رول آپ کو پتہ ہے کہ یہ سوشل میڈیا کا ہے۔ موبائل لے کے رات گئے تک بیٹھے ہوتے ہیں۔ تو اگر میں سوچوں تو یہ آج کا مسئلہ نہیں ہے۔ میں آپ کو 1990-91 کی بات بتاتا ہوں، جب میں یونیورسٹی پڑھتا تھا۔ تو جب میں یونیورسٹی سے کلاس پڑھ کے ہاسٹل میں آتا تھا تو میرا ایک دوست اس وقت اٹھ کے تولیہ کندھے پہ رکھ کے تو واش روم میں جا رہا ہوتا تھا۔ تو میں اس سے کہتا یار کچھ خیال کرو۔ تو وہ کہتا ہے یار کیا کروں، 24 گھنٹے جو ہیں یہ بڑے کم ہیں، میری نیند ہی پوری نہیں ہوتی۔ تو یہ مسئلہ یعنی اب کا نہیں ہے، یہ پہلے سے چل رہا ہے۔ پہلے ذرا اتنا سنگین نہیں تھا جتنا اب ہر گھر کا مسئلہ بن گیا ہے۔ تو اس کے لیے جو ہے ہم اس مسئلے سے گھبرانے کی بجائے اس کو ایک اپرچونٹی میں بدل سکتے ہیں۔ وہ یہ ہے کہ دیکھیں آج کل دور ہے، فری لینسنگ کا دور ہے، آن لائن کام کرنے کا دور ہے۔ اگر ہم ان بچوں کو تھوڑا سا اسی عادت کو مولڈ کر دیں کہ وہ کوئی نہ کوئی سکل سیکھ لیں اور اس پہ کام کر لیں، اگر رات گئے بیٹھنا ہی ہے اس کا بھی فائدہ ہوگا۔ سکل سیکھنے کے علاوہ آج کل جو ٹرینڈ ویسے چلا ہوا ہے کہ لوگوں کے ٹک ٹاک کے اکاؤنٹس ہیں، یوٹیوب کے اکاؤنٹس ہیں، فیس بک کے اکاؤنٹس ہیں، تو وہ ان کو مانیٹائز کروایا جا سکتا ہے محنت کر کے۔ لیکن اس میں سب سے بڑا جو مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ اگر ہم کوئی کانٹینٹ ایسا جو ہمارا بچہ یا کوئی بچی ایسا جو اخلاقی طور پر گیا گزرا ہو وہ اگر اپلوڈ کر دیتا ہے، اگرچہ وہ مانیٹائز ہو جاتا ہے کل کلام، لیکن اس کا امپیکٹ جو ہے وہ غلط ہے۔ دیکھیں اگر ہم کوئی نیگیٹو چیز اپلوڈ کرتے ہیں تو وہ بھی یعنی تا حیات جب تک لوگ اسے سنتے دیکھتے رہیں گے گناہ آپ کے کھاتے میں ڈل جائیں گے۔ اور بہتر نہیں ہے کہ ہم کوئی اچھی چیز اپلوڈ کریں کہ جو بعد میں بھی جو کوئی بھی سنے گا آپ کو اس کا کریڈٹ ملے گا، اللہ تعالیٰ اس کا اجر دے گا۔ تو اس رجحان کو بدلنے کے جو دو طریقے مطلب آج کل چل رہے ہیں، ایک تو یہ ہے کہ اگر کوئی ٹک ٹاک کا اکاؤنٹ ہے یا یوٹیوب کا ہے یا فیس بک کا ہے یا انسٹاگرام کا ہے، جو بھی مانیٹائز پالیسی ان کی ہے اس کے تحت اس پہ کام کیا جائے پازیٹیو وے میں، تو وہ مانیٹائز ہو سکتا ہے۔ اور وہی بچہ جو وقت ضائع کر رہا ہے، فضول چیزیں دیکھ رہا ہے، اس کا وہ وقت اچھا یوٹیلائز ہو سکتا ہے اور اس سے وہ ارننگ بھی کر سکتا ہے۔ یہ تو تھی مانیٹائزیشن۔ جو دوسری میں بات کر رہا ہوں وہ ہے اسکیل کی۔ تو اسکیل کے معاملے میں آج کل بہت ساری اسکیلز ہیں، بہت سارے پلیٹ فارم ہیں جن سے بچے سیکھ سکتے ہیں۔ میں اگر اگزامپل دینا شروع کروں تو ہماری ایک گورنمنٹ کی ویب سائٹ ہے، ورچوئل یونیورسٹی کی یعنی سپورٹڈ ہے، وہ ہے DigiSkills.com۔ وہاں پہ 10 سے زیادہ اسکل سکھائی جاتی ہیں فری آف کاسٹ، اور 12 ہفتے کے ان کے کورسز ہیں۔ فار ایگزامپل اس میں گرافک ڈیزائننگ ہے، ویڈیو ایڈیٹنگ ہے، کانٹینٹ رائٹنگ ہے، اور بہت ساری اسکلز ہیں جو 10 سے زیادہ ہیں، یعنی ای کامرس ہے جو وہ سکھاتے ہیں، اور اس اسکل کی مدد سے آپ فری لینسنگ کر کے آپ کا بچہ جو ہے وہ ارننگ کر سکتا ہے۔ اب ارننگ کے بھی بہت سارے پلیٹ فارم ہیں، جن میں سے مشہور اگر پلیٹ فارم میں دیکھوں تو freelancer.com ہے، اس طرح اپ ورک ہے، اور بھی بہت سارے ہیں، فائور ہے۔ تو بہت سارے پلیٹ فارم ہیں جن پہ بچہ یا جو بھی شخص اسکل سیکھ لیتا ہے اس پہ کام کر کے ارننگ کر سکتا ہے۔ اب اس میں جو ارننگ کا معاملہ ہے، ارننگ میں دیکھیں اس بچے کا ذاتی فائدہ بھی ہوگا، اس خاندان کا فائدہ بھی ہوگا، اور سب سے بڑھ کر یہ ہے کہ انٹرنیشنلی اگر وہ فری لانسنگ کر کے فارن کرنسی جب ارن کرے گا تو اس سے سب سے بڑھ کے ہمارے ملک کا فائدہ ہوگا، جو ہمیں یعنی آئے دن ڈالر ہمیں کھائے جا رہا ہے، مہنگا ہوئے جا رہا ہے، تو اس سے جب ڈالرز یا فارن کرنسی ہمارے ملک میں آئے گی تو ہماری کرنسی اس کے مقابلے میں آٹومیٹیکلی سٹرانگ ہوگی۔ تو یہ ذرا اس پہ بھی آپ سوچیں، اپنے بچوں کو اس کی طرف مائل کریں، اور میں بھی مزید باتیں نیکسٹ ویڈیو میں انشاءاللہ۔